بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وعلى أهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. رواه البخاري. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، محرم الحرام کی آج 6 تاریخ ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے فضائل احادیث کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں، اور جس کے اندر بہت ہی اہم واقعات رونما ہوئے. اس ماہ مبارک کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ بات جاننی ہے کہ اس ماہ سے ہی اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوتی ہے. اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے ہی ہوتا ہے، اور ماہ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہے، پہلا مہینہ ہے. اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اس کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تقریباً 17 ہجری سے شروع ہوتا ہے. نبوت کے زمانے میں اور نبوت سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک مسلمانوں کا کوئی کیلنڈر نہیں تھا. لوگ تاریخ مختلف واقعات سے اور مختلف چیزوں سے جوڑ کر بتایا کرتے تھے. اہل عرب کے ہاں بھی مختلف واقعات مشہور تھے جن کی بنیاد اس کی بنیاد پر تاریخ کا تخمینہ لگاتے تھے. مثلا جنگ بسوس، جنگ داحس، جنگ فجار، عام الفیل وغیرہ. اور ایک عجیب بات ہے
کہ صرف اسلامی کیلنڈر ایک ایسا کیلنڈر ہے جس کی ابتدا اپنے کسی شخصیت سے یا شخصیت کے پیدائش سے نہیں ہوتی. مثال کے طور پر جیسے کہ علماء نے لکھا، مذاہب عالم کے اندر اس وقت جس قدر بھی سال رائج ہیں مختلف قسم کے، وہ عام طور پر یا کسی مشہور انسان کی یوم ولادت یا کسی فوجی واقعے مسرت و شادمانی سے وابستہ ہے، جس سے بظاہر نسل انسانی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. مثلا یہ عیسوی سال جو ہے یہ کس کی طرف منسوب ہے بھائی؟ یہ جو اس کو ہم انگریزی کیلنڈر کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا جنم سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آپ کی یوم ولادت، اور جیسے کہ بھائی نے کہا کہ ان کے جنم سے یعنی ان کی پیدائش سے یہ منسوب ہے. یہودی سن جو ہے وہ فلسطین پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کے ایک پرشوکت واقعے سے وابستہ ہے. ہندوستان کے اندر بکرمی سن جو ہے وہ راجہ بکرمجیت کی پیدائش کی یادگار ہے. روم کے اندر جو سن رائج ہے وہ سکندر فاتح اعظم کی پیدائش کو واضح کرتا ہے. لیکن اسلامی سال کا جو کیلنڈر ہے یہ ہجرت سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی ہے اس واقعے سے اس سال کا، اس اسلامی کیلنڈر کا تعلق ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ دلائی تھی، اور اسلامی کیلنڈر کو بنانے والے اور اس کی ترتیب دینے والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جس وقت فتوحات کی کثرت ہو گئی، مختلف علاقوں کے اندر مسلمانوں کی فوجیں موجود ہوتی تھیں، تو تاریخ کی تعیین کے لیے کوئی، چونکہ ہر علاقے کے اندر الگ الگ کیلنڈر تھے، تو اس ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ کوئی اسلامی واقعہ اور اسلامی کیلنڈر ہو، اور اس کے لیے تمام کے تمام صحابہ کے مشورے سے جو بات طے پائی وہ یہ کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے. ہجرت نبوی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نبوت کے 13ویں سال، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ نے جو قیام فرمایا ہے، جب سے آپ کو نبی بنایا گیا تو کتنے سال؟ 13 سال. اس وقت آپ کی عمر کتنی ہو جاتی بھائی؟ 53 سال، کیونکہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، تو 53 سال کی عمر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو نبوت کے 13ویں سال میں ذوالحجہ کے مہینہ، ذوالحجہ آخری مہینہ ہے، ذوالحجہ کے بالکل آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ہجرت کا منصوبہ طے کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا ہے وہ محرم کا ہی تھا. اس اعتبار سے اگر ہم اور آپ دیکھیں کہ سن ہجری عہد نبوت کے ایک ایسے واقعے سے وابستہ ہے جس میں بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے.
کہ یہ مسلمان کو ایک پیغام دیتا ہے، تڑپتی ہوئی مظلوم انسانیت کو ایک پیغام دیتا ہے۔ یہ واقع ہجرت مظلومی اور بے کسی کی ایک ایسی یادگار ہے جو دعوت عزم اور دعوت ثبات، قائم رہنا، حالات کے مقابلے میں حق پر جم جانا، اس کی ایک دعوت دیتا ہے۔ اعلاء حق کے لیے اور کلمہ حق کے لیے اس کے تمام اطراف سے مصائب اور آلام میں گھر جائے، بستی کے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے ساتھیوں کے دشمن، قریبی رشتہ دار، دوست اور احباب بھی تکلیف میں مبتلا کر دیے جائیں، اور یہاں تک شہر کے تمام بڑے لوگ اس کے قتل کا منصوبہ بنا لیں، تو اس وقت مسلمان بھی کیا کرنا کرے؟ اگر یہ حالات پیش آتے ہیں، یہ دعوت سن ہجرت اور ہجرت سے اس کو منسوب کرنا ہمیں اور آپ کو بھی ایک بہت بڑی دعوت دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں تم ایسے حالات کے اندر پھنس جاؤ کہ جب تمہیں اپنے دین پر قائم ہونا مشکل ہو جائے، اس علاقے کے اندر تم یہ دیکھتے ہو کہ اگر تم اس علاقے کے اندر رہو گے تو کہیں تم کو تمہارے دین سے منحرف نہ کر دیا جائے، ارتداد کے گھٹا ٹوپ اندھیریوں کے اندر تمہیں پھینک نہ دیا جائے، اسلام کے شعائر پر عمل کرنے کی تم کو اجازت نہ دی جائے، تو پھر اس وقت یہ ہجرت کا موقع ہمیں اور آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ایسی بستی اور شہر پر حجت تمام کر کے وہاں سے ایسی جگہ ہجرت کرنے کی کوشش کرے جہاں پر اپنے دین پر یہ آدمی قائم ہو سکے۔ چنانچہ یہ نہ تو کسی انسانی برتری اور تفوق کو یاد دلاتا ہے کہ اس میں کسی کی برتری اور بہت بڑی صاحب ہمارے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہیں جوڑا۔ بے شمار غزوات ہوئے ہیں، اس سے بھی نہیں جوڑا۔ فتح مکہ سے بھی ہجرت کے سال اسلامی کیلنڈر کو نہیں جوڑا، بلکہ جوڑا تو کس سے؟ ہجرت سے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ نہ کسی انسانی برتری اور تفوق کو یاد دلاتا ہے، نہ شوکت اور عظمت کے کسی واقعے کو، بلکہ یہ واقع ہجرت مظلومی اور بے کسی کی ایک ایسی یادگار ہے کہ جو ثبات قدم، صبر و استقامت اور راضی برضا الہی ہونے کی زبردست مثال ہے۔ مظلوم اور بے کس انسان اپنے مشن میں کس طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں، گمنامی کے اندر پڑا رہنے والے لوگ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑ کر کے وہ کس مقام کو پہنچتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، سب سے پہلے میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلامی کیلنڈر جس کی شروعات ماہ محرم سے ہوتی ہے اور اس کا تعلق ہجرت سے ہے، اسی لیے ہم جب لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ ہجری لکھتے ہیں نا بھائی۔ کیوں ہجری لکھتے ہیں؟ کیونکہ اس کو جوڑا ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے سے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد چند بہت اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ ماہ محرم یہ قرآن پاک نے جیسے کہ ذکر فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد اللہ کے وہاں کتنی ہے؟ 12 ہے۔
یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، وہ نظام کیا بنایا کہ مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ 4 مہینوں کے اندر جنگ کی طرف اقدام نہیں کیا جائے گا، جنگ کی طرف مسلمان خود سے پیش قدمی نہیں کرے، بلکہ ساری انسانیت کو یہ بات ہے، یوں تو ظلم سے، تمام چیزوں سے ہر حال میں منع کیا گیا ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر خاص طور پر جنگ کی طرف اقدام کرنے سے اور اس کی طرف بڑھنے سے، دوسروں سے جنگ کرنے سے خاص طور پر ان 4 مہینوں کے اندر منع کیا گیا۔ کفار اور قریش کے وہاں بھی یہ مہینے حرمت والے تھے، لیکن ان لوگوں نے کچھ ایسا کیا ہوا تھا کہ جب اپنی جنگ کرنی ہوتی تھی تو اس مہینے کو کسی دوسرے آگے کے مہینے میں لے جاتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے مہینے کو۔ اسی لیے ایک عجیب واقعات پیش آئے، اور جب خود کچھ کرنا ہوتا تو کہتے یہ اشہر حرام میں سے۔ یہ 4 مہینے جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ، کہ زمانہ اپنی اصلی حیت کو واپس آ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ مطلب اس لیے کہ قریش نے عام طور پر کیا ہوا یہ تھا کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، کیونکہ 4 مہینے وہ حرمت والے تھے، اس لیے وہ اس کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، لیکن جب حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو حج کیا ہے، اور اس کے بعد ہی آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ وقت تھا جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب اس وقت اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ زمانہ اپنی اصلی حیت میں واپس آ گیا، یعنی پھر سے محرم سے ہی ابتدا ہونے والی ہے۔ یوم خلق اللہ السماوات والارض، جب اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، 1 سال 12 مہینے کا، جس میں سے 3 حرمت والے ہیں، 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ہیں۔ لگاتار جو ہے وہ کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ اور محرم۔ کون کون سا؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور اس کو ورجب، اور پھر اس کے بعد میں جو 7واں مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے، اس میں جنگ وغیرہ نہیں کرنا، اس کی اقدام خود سے نہیں کرنا تھا۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ ماہ محرم بھی جو ہے ان مہینوں میں سے ہے جس میں جنگ کی طرف اقدام خود سے نہیں کیا جائے گا۔ اس ماہ محرم میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس مہینے کی فضیلت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے جڑی ہوئی ہے، یا اس مہینے کا تعلق سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے؟ ایک بات میرے عزیز و دوست و بزرگوں بہت اچھی طریقے سے، اب اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں میں۔ اسلام شریعت بنا کرتی ہے، شریعت وہ ہے جو آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے۔
اس لیے مسلمان پابند ہے اس بات کا کہ وہ چونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا جہاں ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، رسالت پر ایمان لانا ہے، وہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو حکم آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو یہ مسلمان اپنا لے، جس سے منع کیا ہے اس سے یہ رک جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ جو بہت اہم بات ہے وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، کہ اللہ کی عبادت ہم ویسے ہی کریں گے جیسے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دے دیا ہے، جیسے آپ نے بتا دیا ہے ویسے ہی کریں گے، ہم اس میں کوئی نئی بات، نئی ایجاد نہیں کریں گے۔ یہی تو ہے محمد رسول اللہ۔ اب میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، محرم کا مہینہ چونکہ بڑی فضیلت کا ہے، لیکن سب سے پہلی بات یہ اپنے ذہنوں سے ہٹا دیجئے کہ اس کی فضیلت کا تعلق سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے سے نہیں ہے۔ ہمارے وہاں شریعت ہماری تاریخ میں بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا تھا، وہ معلوم ہے کتنی بے دردی سے کیا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بدن کے ٹکڑے کیے گئے تھے، مثلا کیا گیا تھا، جو غم گزرا تھا اس وقت قلب نبوت پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی مدینے کی فضائیں اور احد کا میدان اور احد پہاڑ اس کی گواہی دے گا کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا تھا اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ بعض روایات ہے، گرچہ وہ ضعیف ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی نماز ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ پڑھی گئی تھی، اور بڑا غم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ شہادتیں بھری پڑی ہوئی ہیں، مظلومیت کی داستان دیکھنی ہے مسلمانوں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مظلومیت کی داستان دیکھ لو۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ہم مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو پڑھا نہیں، ہم نے اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھا نہیں، ہم شیعیت سے متاثر ہو کر صرف شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا، ہر مسلمان کے دل میں غم پیدا ہونا ایک فطری بات ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، دغا بازی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، غداری کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ شہید کرنے والے بھی وہی تھے جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دے کر کوفہ بلانے والے تھے۔ دغا بازی، مکاری جس قدر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی ہے، اس سے پہلے شاید کسی کے ساتھ نہیں ہوئی۔ اور وہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس
کو کبھی آقا نے اپنے کندھوں پر بٹھایا تھا، وہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہونٹوں کو اللہ کے نبی نے چوما تھا، وہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر سے خطبہ دیتے ہوئے اتر گئے تھے، وہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں نوجوانوں کے سردار جو ہوں گے وہ یہ میرے نوازے حضرت حسن اور حسین ہوں۔ میں اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو وقت کی تنگی کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتا، کسی اور وقت انشاءاللہ، اور صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں، آپ کے گھر والوں کو، آل بیت کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتوں کو بھی، اور آپ کے مظلوم گھرانے کو کس طریقے سے شہید کیا گیا تھا کربلا کے میدان میں، وہ واقعہ بڑا ہی دردناک ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ذوالحجہ کے مہینے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا تھا، وہ کس بے دردی کے ساتھ، کس قدر مظلومیت کے حال میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے عثمان؟ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات کے اندر کوئی ہستی ایسی نہیں آئی ہے، کوئی ہستی ایسی نہیں آئی ہے جس کو کسی نبی کی دو بیٹیاں نکاح میں ملی ہو۔ وہ داماد جس کے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہوا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، تو اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی سے بھی ان کا نکاح کر دیا، جس نے جب شہید کیا گیا تھا کئی دن سے پانی بند کر دیا گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حصار میں تھے اور ان کو قید کر دیا گیا تھا ان کے گھر میں۔ جو واقعات ہوئے بڑے عجیب واقعات ہیں، لیکن آپ حضرات کو یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رونے والے اور آپ کا غم بنانے والے وہی ہیں جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن عید اور خوشی کا دن بناتے ہیں۔ میں تھوڑی سی دیر میں تاریخ بتاؤں گا کہ کب سے شروعات ہوئی ہے ان خباثتوں کی، ان بدعات کی، ان اللہ کی نافرمانیوں کی۔ ہمیں اور آپ کو تاریخ پتہ ہی نہیں۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، بہت ہی اہم بات ہے، اسی ماہ محرم کے اندر مسلمانوں کے دوسرے سب سے بڑے خلیفہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑا تفصیلی واقعہ ہے کہ جس دن یہ لوگ اس دن کو بھی خوشی کا دن مناتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے، یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوتا ہے۔
کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس لائق نہیں تھی کہ اس دن بھی اس کی یادگار بنائی جاتی؟ لیکن اسلام نوحہ کرنے کی، ماتم کرنے کی، تعزیہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر اس کی اجازت ہوگی تو اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن رخصت ہوئے ہیں، اس دن سب سے بڑا غم کا دن ہوتا۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ماہ محرم کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت واقع کربلا سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ کربلا کا واقعہ ہو جانا اس ماہ میں وہ واقعہ کا فضیلت بن سکتا ہے کہ ان کو شہادت ملی اس ماہ مبارک کے اندر، لیکن اس ماہ کے اندر کوئی فضیلت، کوئی برتری واقع کربلا سے نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو کیا آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا کر نہ جاتے؟ اب اس کی فضیلت کیا ہے، 2-3 حدیثیں میں ذکر کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے کا جو اہتمام فرماتے تھے وہ عاشورے کا، عشرے کا روزہ۔ عشرے کے روزے کے بھی بڑے مراحل ہیں۔ یوں تو محرم کے روزے کی فضیلت حدیث پاک کے اندر آتی ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت رمضان کے روزوں کے بعد وہ محرم کے روزوں کی ہے۔ محرم میں روزے رکھنا یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ اسی مہینے کے اندر جو روزے کے مراحل گزرے ہیں وہ مختلف ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ماہ حرمت والا، اور اس کے اندر روزے اسلام سے قبل بھی قریش روزہ رکھتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی قریش روزہ رکھتے تھے، اور روزے کی ترتیب یہ تھی کہ عاشورے کا روزہ ان کے وہاں بھی تھا، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے آنے سے پہلے بھی اس کا روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے، یہ دوسرا مرحلہ سمجھیے جس کو علماء نے لکھا ہے، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے، کیونکہ آپ نے پہلے مکے میں روزہ رکھا کرتے تھے، یہ پہلا مرحلہ تھا، اور آپ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا مکے میں۔ مدینے میں جب آپ آئے، آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه الموسى وقومه وغرق الفرعون وقومه فصابه موسى شكرا فنحن نصومه فقال صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بصيامه۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں عشرے کا. یہ ہے اصل فضیلت یہاں سے جڑی ہوئی ہے. عشرے کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا دن ہے, اس کی کیا بات ہے, خصوصیت ہے کہ تم لوگ اس دن روزہ رکھتے ہو. ان لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا عظیم دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تھی. ہمیں اور آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات روزانہ یاد آتے ہیں. یہ سامنے جو پہاڑ ہے یہ جس کو جبل سینا کہتے ہیں, اور اسی کے پیچھے وادی بھی ہے جس میں بنی اسرائیل کو 40 سال تک بھٹکتے رہے تھے, اور اسی میں آگے کی طرف پر وہ جگہ بھی ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا, اور جہاں پر اللہ کی تجلی ہوئی تھی. شاید آپ حضرات کو معلوم نہ ہو لیکن یہ بات جان لیجئے, درہ کے راستے میں یہ جو پہاڑ ہمیں پڑتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی اے اللہ ہم آپ کا دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو. تو جب ادھر دیکھا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا, تو دیکھا جب پہاڑ کی طرف اللہ کی جب تجلی پڑی اس پہاڑ پر تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. یہ صرف اللہ کی تجلی پڑی تھی. دنیا کے اندر کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کے نور کو, اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی. اور وہ پہاڑ جس پر اللہ کی تجلی ہوئی, شیخ صالح المغامسی جو مسجد قباء کے خطیب ہیں اور بہت بڑے مفسر قرآن ہیں, ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ پہاڑ جس پر اللہ کی تجلی ہوئی وہ یہ پہاڑ ہے جو ہمارے درے کے راستے میں پڑتا ہے. اسی لیے آپ اس کو دیکھیے, وہ عام پہاڑوں سے بالکل مختلف دکھتا ہے. وہ لگتا ہے کہ جیسے پتھر اور ان کو کوٹ دیا گیا ہو, اور اس طریقے کی, اس لیے ان کی تحقیق یہ ہے. اور واللہ عالم, چونکہ سامنے وہ پہاڑ بھی موجود ہے, واللہ عالم دوری پر ہی تجلی پڑی ہوگی, اگر قریب میں ہوتے تو خاک ہو جاتے. تو اس لیے علم اللہ کے پاس ہے, لیکن شیخ کی وہ تحقیق یہ ہے کہ وہ پہاڑ یہی پہاڑ ہے جو درہ کے پاس ہے. الغرض اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی دن یعنی 10 محرم کو فرعون سے نجات دی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تھے, فرعون کو رات میں پتہ چلا تو اس نے فوراً اپنے پورے لشکر کو تیار کر کے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا, اور ان کے تعاقب میں وہ چلتا گیا یہاں تک کہ بنی اسرائیل جب آگے بڑھے تو سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا. ان لوگوں نے کہا انا لمدرکون, موسیٰ اب کہاں جائیں گے, سامنے تو سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے, اب تو ہم پکڑ لیے گئے. انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ مجھے راستہ دکھائے گا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ جو ڈنڈا ہر جگہ کام آتا ہے, کبھی وہ اژدہا بن کر جب فرعون کے دربار میں پہنچے تھے تب بھی اژدہا بنا دیا تھا. ڈرا فرعون, یہ کیا کیا تم نے, پکڑو اس کو, یہ تو ہمیں کھا جائے گا.
اور پھر اسی نے سارے جادوگروں کو جمع کروایا تھا، اور جادوگر سارے بڑے سے بڑے جادوگر آ کے وہ طویل واقعات ہیں کس طریقے سے انہوں نے پھر اب فرعون کو پاس جو ہے پہنچے اور کہا جیت تو ہماری، آپ بے فکر رہیے. پورا ملک کو جمع کر لیا گیا تھا اور سارے لوگ جمع تھے کہ آج تو موسیٰ کا جو سحر ہے، جو جادو ہے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو جادوگر ہی ہو سکتا ہے. کہتے ٹھیک ہے، بڑے سے بڑے جادوگروں کو جمع کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا، وہ ساروں نے ڈنڈے اپنی جو رسیاں تھی، کسی نے کچھ پھینکا، کوئی پھنکار مارتا ہوا جانور بنا، کوئی بچھو بنا، کوئی کچھ بنا. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا وہ تو رسیاں بھی بڑے بڑے سانپ بن گئے، بڑے بڑے اژدہے بن گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی تھوڑا سا خوف آیا. اللہ نے فرمایا کہ خوف مت کرو، اِنَّا لَمُنَجُّوكَ، تم کو تمہاری حفاظت کی جائے گی. تم ڈالو الْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو تمہارے ہاتھ میں وہ پھینک دو. فَأَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. جب ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے یہی ڈنڈا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. اب جتنے تھے ان سب کو نکل گیا، اب جتنے تھے ان سب کو نکل گیا. اب موسیٰ علیہ السلام اتنا بڑا اژدہا. اب جب جادوگروں نے دیکھا کہ ہاں یہ جادوگر نہیں ہو سکتا ہے، ہم بھی جو ہے آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم بھی جو ہے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. وہ سارے وہی میں اسلام لے آئے. فرعون نے سوچا تھا کچھ اور، اللہ کو منظور کچھ اور تھا. وہ سارے کے سارے وہی اسلام لے آئے. طویل واقعہ ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو پکڑ لیا، اسی جو اژدہا بنا تھا وہ پھر ڈنڈا بن گیا. اب وہ کہاں گئے ساری صاحب رسیاں؟ یہ تو معجزہ تھا. معجزے کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا معجزہ تھا. اس کے بعد میں طویل واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. کہا گیا بھائی ٹھیک ہے کیا کریں؟ اللہ پاک نے کہا یہ ڈنڈا اس سمندر پہ بھی مار دو، ہر جگہ کام آ رہا ہے. ڈنڈا لے کے کہاں سے چلے تھے پتہ ہے؟ جہاں سے شادی ہوئی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر سے، وہ بکریاں چراتے تھے، وہی ڈنڈا لے کے چلے تھے. اور وہی ڈنڈا ہر جگہ کام آ رہا ہے، وہی کام آ رہا ہے. اللہ پاک نے بھی پوچھ لیا موسیٰ یہ کیا ہے؟ اب اللہ سے باتیں کرنے کا شوق تھا تو کس کو نہیں شوق ہوگا. اب بتانے لگے بڑے فائدے. اے اللہ پاک توکل علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى. اب خوب بتا رہے اللہ تعالیٰ کو، اے اللہ پاک اس پہ ٹیک بھی لگا دیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی ہکاتے ہیں، اور بڑے فائدے اللہ پاک اب سب بتا رہے ہیں. اب یہی وہ ڈنڈا ہے، کب سے چلا رہا ہے، ہر جگہ کام آ رہا ہے. اللہ پاک نے کہا اچھا سمندر پہ بھی مار دو. نبی تھے، اللہ کا حکم عقل کو نہیں دیکھا جاتا، حکم رب بھی دیکھی جاتی ہے. مارا، جب مارا تو اللہ پاک نے 12 راستے بنا دیے. کتنے؟ 12 راستے بن گئے سمندر میں، کیونکہ 12 قبیلے تھے. 12 قبیلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے قوم. اب وہ 12 صاحب ایسے جیسے شیشہ کھڑا ہوا. اللہ نے ایسا کیا تھا، پانی کو ایسے کھڑا کرایا جیسے شیشہ کھڑا ہو کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی جا رہے. وہ سمندر کے اندر چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے گئے پار ہو گئے. اب فرعون پہنچا اپنے لشکر کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ، راستے بنے ہوئے، چلو سمندر میں ڈال دو. اب وہ ڈالا تو سارے فوجی اور سارے لشکر پورے کا پورا سمندر میں جب بیچ میں پہنچ گیا، اللہ نے پھر حکم دیا سمندر کو ذرا برابر ہو جاؤ. اب جو برابر ہوئے تو پورا لشکر اور فرعون سمیت سب کو غرق کر دیا. اور پھر اس وقت پر فرعون نے اللہ کو پکارا تھا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا. بعض روایات میں ہے، مجھے اس کی صحت کا علم نہیں، کہ وہ جس وقت پکار رہا تھا اللہ کی رحمت کو، حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی کہ کہیں اللہ کی رحمت جوش میں نہ آ جائے اور اللہ پاک اس کو معاف کر دے. اتنا بڑا ظالم تھا فرعون. لاکھوں بچوں کو قتل کرایا تھا صرف اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو. تو یہ وہ دن تھا جس دن اللہ پاک نے کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی. اتنا عظیم واقعہ ہوا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں
تو دیکھا وہ روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دیتی ہے، تو اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں. شکر میں روزہ رکھتے ہیں. تو یہ خوشی کا دن ہوا یا غمی کا؟ ہاں بھائی، شریعت کے اعتبار سے یہ دن خوشی کا دن ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، ہم زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تم سے. کیوں؟ اللہ کے نبی نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اور سارے انبیاء اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے بھی سردار ہیں. تو آپ کو جو خوشی ہوگی اور آپ جو حقدار ہیں وہ یہودیوں سے زیادہ ہے، کیونکہ یہودیوں نے دین کو تبدیل کیا. تو اللہ کے نبی نے اس دن روزہ رکھا اور اس کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. تو جب حکم ہو گیا تو کیا ہو گیا بھائی؟ روزہ فرض ہو گیا. روزہ کیا ہوا؟ اس سال فرض ہو گیا. تو مسلمانوں، اور آگے اور روایات ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، کہا کہ گاؤں میں اور علاقوں میں جا کر لوگوں سے کہہ دو کہ جس نے روزہ نہیں رکھا ہوا ہے، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، اس سے کہہ دو کہ اس کے باوجود بھی وہ پورا دن اب نہ کھائے پیے، اور جس نے نفل روزہ، جس نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہے، اس سے کہہ دو کہ وہ اپنا نفل روزہ یہ پورا کر لے. اس سے تاکید پتہ چلتی ہے. تو عاشورے کا روزہ 10 محرم کا جو عمل مسلمانوں کو بتایا گیا ہے، وہ کیا بتایا گیا ہے؟ کہ اس دن روزہ رکھو. یہ دوسرا مرحلہ تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس میں اختیار دے دیا گیا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرما دی کہ مجھے احتسب عند اللہ ان یکفر السنة الماضیہ، کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو یہ ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک دن کا روزہ کتنا؟ پچھلے سال کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہودیوں کی مخالفت کرنی، یہودیوں کی مخالفت کرنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لَإِن بَقِيتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں باقی رہا آئندہ سال تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. کیا کبھی؟ 9 کا. اس لیے مسلمانوں کے لیے مشروع یہ ہے کہ وہ 9، 10 کا روزہ رکھے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے فَصُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، لیکن یہ روایت بعض علماء نے اس کی تضعیف کی ہے کہ ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد رکھو. لیکن اصل وہ ہے جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ اگر میں باقی رہا تو کیا کروں گا؟ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. یہ بات سمجھ میں آگے نہیں تھوڑی؟ تو اصل ایمان والے کے لیے یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنا ہے. اگر کوئی آدمی 9 کو نہ رکھ پائے تو بھائی کم سے کم 10 کا تو رکھ لے. 10 کس دن آئے گی بھائی؟ منگل کے دن 10 تاریخ ہے. پیر منگل رکھ لے، اور اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو منگل رکھ لے. تو بھائی کوئی مشکل بات ہے؟ اب یہ بات سمجھے، بہت اہم بات جس کی طرف مجھے توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بدعت جو شروع ہوئی، نوحہ کی، ماتم کی، یہ کب سے شروع ہوئی اور کس نے شروع کی، اس کے پیچھے اسباب کیا تھے؟
الحجہ 351 معز الدولہ نے بغداد میں عید منانے کا حکم دیا. اس کا نام عید خم غدیر رکھا. اور یہ کون سی تاریخ ہے پتا؟ 18 ذی الحجہ. کون سی تاریخ ہے؟ کس کی شہادت ہوئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. خوب ڈھول بجائے گئے، خوشیاں منائی گئی. یہ وہ تاریخ ہے جس دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. شیعوں کے نزدیک عید غدیر کا مرتبہ عید الاضحیٰ سے زیادہ ہے. سمجھ لیجئے بھائی، شیعوں کے نزدیک عید غدیر جو 18 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے اس کا مرتبہ عید الاضحیٰ سے زیادہ ہے. پھر احمد ابن بویہ الدیلمی سن 352 ہجری کے شروع پر اس نے حکم دیا کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں تمام دکانیں بند کر دی جائیں. اندازہ لگائیے تقریباً شہادت حسین کے 290 سال گزرنے کے بعد یہ بدعت شروع ہو رہی ہے. تقریباً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سن میں شہید ہوئے؟ سن 61 میں. اور یہ کب شروع ہو رہی ہے؟ 352 ہجری. اور پھر اس نے کہا خرید و فروخت بالکل موقوف رہے. شہر اور دیہات کے لوگ ماتمی لباس پہنے، اعلانیہ طور پر نوحہ کریں، عورتیں اپنے بال کھولیں، چہروں کو سیاہ کریں اور چھاتیاں پیٹتی ہوئی نکلیں. شیعوں نے اس حکم کو بخوشی قبول کر لیا. بڑی خوشی خوشی قبول ہو گیا وہ. مگر اہل سنت جو تھے وہ دم بخود اور بیچارے خاموش رہے کہ کیا کریں. آئندہ سال یعنی 353 میں پھر اس کا حکم ہوا اور سنیوں کو بھی تعمیل کا حکم دیا گیا، زبردستی کرایا گیا. اہل سنت اس حکم کو برداشت نہیں کر سکے، چنانچہ سنیوں اور شیعوں میں بہت بڑا فساد برپا ہوا. اور اسی نے سب سے پہلے جامع اعظم کے پھاٹک پر سب سے پہلا تبرہ جو لکھوایا ہے وہ اسی نے لکھوایا تھا. تبرہ سمجھتے نا نہیں؟ لکھنؤ کا کوئی نہیں ہے ورنہ وہ سمجھتا ضرور. آپ لوگ کے علاقوں میں شاید شیعہ نہیں ہے؟ نہیں شیعہ نہیں ہے. جی نہیں. جو گالی گلوچ بکتے ہیں صحابہ کو، ہاں کیا کہتے کر تبرہ سمجھتے نا بھائی. صحابہ اکرام کو گالی گلوچ دیتے ہیں، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ زانیہ کہتے ہیں. زنا کی اولاد تو یہ ہوتے ہیں اصل جو متعہ سے پیدا ہوتے ہیں. اپنی حالت دیکھیے، رذالت کی آخری گھٹا ٹوپ اندھیریوں کے اندر یہ گرے ہوئے ہیں. اور عفیفہ طاہرہ پاک دامن جس کی پاک دامنی کے لیے قرآن اترا ہے اس کے اوپر یہ تبرہ پڑھتے ہیں. تو میرے عزیزوں دوستو بزرگوں، یہ ابتدا ہوئی تھی. آج سمجھ لیجئے تعزیہ محرم کے جلوس اور جلسوں کی اور نوحہ خانی کی اور تعزیہ داری کی ابتدا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تقریباً 290 سال کے بعد دیلمی نے، احمد ابن بویہ الدیلمی نے جب بغداد کو آیا ہے اور وہاں پر اس نے زبردستی کر کے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ یہ نوحہ خانی اور
تعزیہ وغیرہ کرے. اس مہینے کے اندر درس میں نے بہت سی چیزیں لکھی تھی، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ساری باتیں نہیں ذکر کر سکتا. تو اس مہینے کے اندر جو کام آج مسلمانوں نے شروع کر دیے شیعوں سے متاثر ہو کر، وہ کیا کیا ہے بھائی؟ ایک تو تعزیہ. تعزیہ سمجھتے بھائی؟ نہیں سمجھتے؟ وہ بھی نہیں سمجھتے. کبھی دیکھا ہے؟ دیکھا. کس کا بنا ہوتا ہے بھائی؟ پیپر دیکھے بنا. آپ کی طرف لگتا ہے دیکھا ہوا ہے. باقی بیچارے ماشاءاللہ سارے علاقے میں کہیں نہیں، اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے اور ان کے شر سے بھی محفوظ رکھے. تعزیہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بھی ایک لمبا موضوع ہے. اتعبدون ما تنحتون، جیسے ہندوؤں سے کہا گیا تھا جس کو تم تراشتے ہو پھر اسی کی عبادت کرتے ہو. ہاں بھائی، اس کو بناتے ہیں کھپچی وغیرہ سے، لکڑی سے، اور اوپر سے کاغذ وغیرہ ہوتے ہیں. آپ کے علاقوں میں تو ہے مینار بنا. تو اس کے پھر باقاعدہ عبادت ہوتی ہے، نظر و نیاز مانگی جاتی ہے، منتیں مانی جاتی ہیں. یہ بات سنیوں کے وہاں بھی ہے کہ بھائی کبھی دیکھا سنیوں کے وہاں؟ میں ایک علاقے میں بارہ بنکی کے ایک علاقے میں ایک مرتبہ تھا، تو وہاں دیکھا جتنے بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے تعزیے تھے. اور وہ گاؤں والے اس پہ فخر کرتے تھے کہ کس کا تعزیہ سب سے بڑا ہے. بعین ہی شرک ہوتا ہے، شرک. اور کہتے ہیں مختلف بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں. وہ کہاں کہاں چلے جاتے ہیں. اور یہ بھی پھر ان تعزیوں کے ساتھ اس کی عبادت 10 دن کرتے ہیں. اور 10ویں دن کیا ہوتا ہے؟ کس دن اس کو دفناتے ہیں؟ اس کو پھر دفنایا بھی جاتا ہے. قرآن نے اسی کو غیر مسلم جو ہندو کرتے تھے وہ بھی ایسے بت تراشتے تھے اور پھر اس کی عبادت کرتے. اور پھر کیا؟ پھر اس کے بعد میں جیسے ہندو کرتے ہیں وہ کون سی پوجا ہے بھائی؟ درگا پوجا میں ابھی چل رہا سامنے خوب کرتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد میں جا کے بھگوان کو پانی میں اور اپنے اس بت کو دریا میں بہا دیتے ہیں. مشرکین میں یہ کرتے تھے کہ وہ بت بنائے ہوئے مٹھائیوں کے، یہ بھی سمجھیے، اور جب بھوک لگی تو کھا جاتے تھے. عبادت کرتے رہتے تھے اور جب زیادہ بھوک لگتی تھی تو اس کو کھا جاتے تھے. اللہ پاک نے قرآن میں عجیب بات ہے، اتعبدون ما تنحتون. ارے کیسے عقل گوارا کر رہی ہے اس چیز کو جس کو تم خود ہی تراش رہے ہو، خود ہی بنا رہے ہو اپنے ہاتھ سے. وہ تمہارا بھگوان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ اللہ نے اسلام دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت دی ہے اللہ نے. میرے عزیزوں قدر کر لیں ہم اس کی. تو ایک یہ طویل موضوع ہے کہ اس کے اندر کیا کیا بدعات ہے. دوسری چیز مجالس. یہ مجالس بعض اہل سنت کے وہاں بھی آ گئی کہ جس میں شہادت کے لیے مجلسیں، شہادت کو بیان کرنے کے لیے مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نہ جانے کیسے کیسے گڑے گڑے واقعات بیان کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر کتنی تھی؟ ہاں بھائی 63 سال کی، اپنے نانا کی عمر ہوتی. جب ذاکر بیان کرتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ جیسے چھوٹا سا بچہ جا رہا ہے کربلا کے میدان میں. سنا ہے کہ نہیں سنا بھائی؟ جب بھی وہ جب بیان کرتے ہیں تو ایسے سنیں گے، ایسا لگے گا جیسے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ کربلا کے میدان میں جا رہا. اور ہمارے وہاں بھی ایسی انداز آ گیا جو شیعوں کے وہاں تھا. یہ بالکل جائز نہیں ہے. ماتم کرنا، شریعت ماتم کی اجازت نہیں دیتی.
یہ روافض کی مشابہت ہے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا وَإِيَّاهُ ثُمَّ إِيَّاهُ أَن يُشْغِلَهُ بِبِدَعِ الرَّافِضَةِ مِنَ النَّدْبِ وَالنِّيَاحَةِ وَالْحُزْنِ إِذْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِلَّا لَكَانَ يَوْمَ وَفَاتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَوْلَى بِذَلِكَ وَأَحْرَى. علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خبردار خبردار، تم لوگ شیعوں کی بدعتوں میں مشغول ہو جاؤ. ماتم کرنا، غم منانا اور اس طریقے کی چیزیں جو کہ ایمان والوں کے اخلاق میں سے نہیں ہے، ان کے دین میں سے نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن زیادہ اس بات کا مستحق تھا کہ اس دن مسلمان غم کا دن مناتے. محرم کو غم کا مہینہ سمجھنا یہ بھی جائز نہیں. محرم غم کا مہینہ نہیں ہے. محرم میں بہت سے واقعات ہوئے. اسی میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جودی پہاڑ پر ٹھہری. اور بعض روایات ہیں، مجھے اس کی صحت کا علم نہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں پھینکے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ میں وہ آگ کو گلزار بنایا تھا ان کے لیے، وہ بھی یہی دن تھا. بہت سے واقعات اس سے جڑے ہوئے. تو مہینہ محرم کا غم کا مہینہ نہیں. اگر غم منائیں گے بھائی تو ہمارے پاس صحابہ کی پوری فہرست ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگوں کی پوری فہرست ہے، تو کیا ان کی شہادت پر غم نہیں منانے کے دن ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت غم کا دن نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت غم کا دن نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت غم کا دن کو نہیں مناتے. سوالات ہیں، سوچنے کی بات ہے. اس لیے محرم غم کا مہینہ نہیں. محرم کے مہینے میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ بالکل غلط ہے. کہاں سے لائے بھائی؟ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے بتایا. ایک حدیث دلیل پہ دے دو. اس مہینے کو منحوس سمجھنا، اللہ پر اور اللہ کی شریعت پر تہمت اور بہتان لگانا. یہ مہینہ منحوس نہیں، اللہ کے وہاں کوئی مہینہ منحوس نہیں. سفر کے مہینے کو، محرم کے مہینے کو صاحب اس میں شادی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے صاحب؟ کیونکہ یہ تو غم کا مہینہ ہے. کس نے کہا غم کا مہینہ ہے؟ تو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. شہید مرتا نہیں، شہید زندہ ہوتا ہے. شہید کی موت سے اسلام زندہ ہوتا ہے. شہید تو اللہ کا قریب بنتا ہے، وہ تو اپنے اس مقام کو پہنچ گیا. ہاں بھائی، وہ جنت کے اونچے درجوں میں پہنچ گیا. غم تم مناؤ گے کیونکہ قاتل تم ہو. جو خود قتل کرنے والے ہیں، میں نے یہ بات شروع میں کہی تھی، جو خود غدار ہے وہی غم مناتے ہیں. آج روتے ہیں، جھوٹے آنسو روتے ہیں. وہ حضرات جو ذاکرین کو جانتے ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں وہ کیسے رلاتے ہیں، وہ کیسے روتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آپ کے سامنے پورا شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں بیان کروں گا، لیکن محرم کے مہینے میں نہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی جو ہے انہی لوگوں میں سے ہو جائے جو محرم کے مہینے کو خاص کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بیان کرنے کے لیے. کسی اور موقع پر بیان کریں گے. تو اس دن اسی طور پر سبیل لگانا لگتی بھائی کہ نہیں لگتی؟ آپ لوگ کے علاقے سبیل سمجھتے نہیں سمجھتے؟ سبیل نہیں سمجھتے؟ جو شربت اور پانی وغیرہ کے لیے راستے میں ٹینٹ لگا کے یا کھڑے ہو کر لوگوں کو شربت اور پانی پلاتے ہوتے، اس کے پیچھے بھی ایک تصور ہے. پتہ ہے کیا تصور ہے؟ وہ یہ کہ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دن سے پانی نہیں ملا تھا، اور جب یہ پانی تم پلاؤ گے تو ان کی پیاس بجھے گی. کیا حماقت کی بات ہے بھائی؟ ہمیں اس دن روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور ہمارے بھائی جہالت میں جو ہے وہ سبیل لگا کے روزوں کا روزہ توڑوانے پڑ رہے ہیں کہ نہیں روزہ نہیں رکھو، تم لو شربت پیو. اللہ اکبر، کسی دین سے دوری ہے میرے بھائی. ہمیں حکم کیا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھو
اور یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، کوئی اور عالم نہیں دے رہا ہے، کوئی مفتی نہیں دے رہا ہے، کوئی سنی مذہب کا یا کوسی مذہب کا آدمی نہیں کہہ رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ سارے نبیوں کے سردار ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ۔ اور ہم کیا ہے؟ سبیل لگا کے پانی پلا رہے، صاحب شربت پلا رہے، بہت گرمی ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس پہ ثواب نہیں ملے گا، اس پہ گنہگار ہوگا یار۔ اس دن کو مخصوص کر کے کیوں پانی پلانا بہت بڑی بات ہے، اللہ کے بندوں کی پیاس بجھانا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کی کسی مخلوق کی پیاس بجھانے پر، کتے کی پیاس بجھانے پر اللہ نے لوگوں کی مغفرت کی ہے بھئی، تو کسی انسان کو پانی پلا دینا، مسلمان کو پانی پلا دینا۔ لیکن اس دن جس دن ہمیں روزے کا حکم دیا ہے، شیعوں سے متاثر ہو کر پانی نہیں پلائیں گے، عام دنوں میں پلائیں، خوب پلائیں، اللہ کرے آپ کنویں کھدوائیں، اللہ کرے آپ سبیلیں لگوائیں، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا اجر ہے، لیکن اس کو اس دن کے ساتھ مخصوص کر کے سبیلیں لگانا یہ شریعت میں جائز نہیں۔ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیاس بجھی، اور اسی طور پر 10 محرم میں روزہ اور کاروباری میں یہ سوچنا کہ اگر ہم آج دکان کھولیں گے تو کاروبار میں میرے تنگی آ جائے گی، یہ سب وہ عقائد ہے، بہت سے عقائد ہیں جس سے، اور بہت سے اعمال ہیں جس سے بچنا ہے میرے بھائی۔ محرم میں قبرستان جانے کی پابندی کرنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر افسوس کی بات بتاؤں، اور بہت سے علاقوں کے اندر یہ بات ہے، عورتیں بھی قبرستان جاتی ہیں، عورتوں کا قبرستان جانا کسی حال میں جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، قبرستان جانے والی عورتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور اس قبروں کو سجدگاہ بنانے پر لعنت بھیجی ہے، اور اس پر چراغاں کرنے والوں کو پر لعنت بھیجی ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، بات کافی طویل ہو گئی اور بہت سی چیزیں ابھی باقی ہیں جس کا تعلق اس ماہ سے ہے۔ میں نے کافی سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن ان بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں، اس ماہ کی قدردانی کی اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے، جتنی کثرت سے ہو سکے روزے ضرور رکھیں، روزہ کا حکم ہے، اگر کبھی نہ ہو سکے تو کم سے کم عاشورے کا روزہ تو ضرور رکھ لیں، کیونکہ اس ایک دن کا روزہ آپ کے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور یوں پورے محرم کے روزے کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والے روزے رمضان کے بعد جو ہے وہ محرم کے روزے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کا اہتمام کریں جس کا حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے بچ جائیں جو روافض سے اور شیعیت سے ہمارے وہاں آئی ہے۔ باقی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پوری تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اس دردناک واقعے کو، کربناک اس حادثے کو آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ سے ہمیں اور آپ کو محبت نصیب فرما دے۔ یاد رکھیے گا کہ حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت یہ ایمان کا جز ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ جس نے ان سے نفرت کی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی۔ اس لیے آل بیت کی تعظیم بھی ہمارے اوپر ضروری ہے، ان کی محبت بھی ضروری ہے۔ ہم آل بیت کو اپنے سینوں سے لگائیں، ہم آل بیت کی قدر کریں۔ یہ آل بیت جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں فضائل ان کے بیان ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ سے بھی محبت، کسی بھی صحابی کی تنقیص نہ آئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے جب اس مسئلے پر اپنی قلم اٹھایا یا تقریر میں یا تحریر میں،
تو انہوں نے بعض صحابہ کے اوپر کچھ ایسے جملے کہے جو کسی کو بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی کے سارے صحابہ عدول ہیں. سارے صحابہ سے محبت ایمان کا جز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، دیکھو میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا. جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی، اس نے مجھ سے ان سے محبت کی. جس نے ان سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی. اور فرمایا لا تسبوا اصحابی اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. دیکھو میرے صحابہ کو کبھی گالی مت دینا، ان کو برا بھلا مت کہنا. اس لیے میرے بھائیوں، کبھی کسی ایسی مجلس میں بھول کر بھی شریک نہ ہوئیے گا کہ جہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو کچھ کہا جا رہا ہو، یا ان کے اوپر لعن طعن کیا جا رہا ہو، یا ان کے اوپر کوئی چھینٹیں اچھالی جا رہی ہو. نہیں، اگر ہم ان کا دفاع نہیں کر سک رہے اس مجلس میں تو کم سے کم فوراً اٹھ کر تو چلا جانا. اس مجلس میں کسی حال میں شرکت نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آج تاخیر ہو گئی، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. ایک بہت